بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 57 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا ہے کتاب کی عبارت القرینۃ الثانیۃ سے لے کر القرینۃ الخامسۃ تک۔ کلی عنوان حدیث غدیر کے قرائن کے بارے میں ہے، جو کہ گزشتہ درس سے یہ سلسلہ قرائن کا چل رہا ہے۔ اس گزشتہ درس میں پہلا قرینہ بیان ہو گیا، جس سے اولا بتصرف معنی مراد سمجھ میں آ رہا تھا۔ آج کے درس میں جو ذیلی نکات ہیں وہ یہ ہیں جو بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، دوسرا قرینہ مبارکباد دینے سے ثابت ہوتا ہے کہ مولا سے مراد اولا بتصرف ہے، یعنی نبی اکرم نے جب حدیث غدیر ارشاد فرمائی تو اس کے بعد صحابہ کرام نے اور دیگر لوگوں نے آ کے علی علیہ السلام کو مبارکباد دی کہ آپ ہمارے مولا بن گئے۔ یہ خود مبارکباد دینا خود اس سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ ایک بہت بڑے منصب کو علی علیہ السلام کے حوالے کیا جا رہا ہے، تبھی اتنی مبارکباد دی جا رہی ہے۔ نمبر 2، تیسرا قرینہ غدیر کا تبادر امام کو تعین کرنا ہے، یعنی جب غدیر کا تبادر ذہنی ہوتا ہے تو اس میں امام اور خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعین ذہن میں آتا ہے۔ یہ بھی ایک قسم کا قرینہ ہے کہ یہاں پہ اولا بتصرف مراد ہے، جس سے خود نبی اکرم کے لیے مولا کا معنی اولا بتصرف ہے۔ نمبر 3 نقطہ، چوتھا قرینہ روایت تفسیری ہیں جو ثابت کر رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کی خلافت مراد ہے، یعنی وہ روایت تفسیری جو خود واقع غدیر کی تفسیر کر رہی ہیں، واقع غدیر کو تبیین کر رہی ہیں، وہ بتاتی ہیں کہ یہاں پہ مراد قطعاً اولا بتصرف ہے۔ وضاحت کی گئی اہل تسنن کی جانب سے بھی وہ روایات ہیں اور اہل تشیع کی جانب سے بھی۔ آئیے عبارت القرینۃ الثانیۃ ہی قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی ذیل الحدیث ہے۔ دوسرا قرینہ جس سے ثابت ہو رہا ہے کہ مولا سے مراد اولا بتصرف ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے جو حدیث غدیر کے ذیل میں ہے۔ یہ ہے قول، یہ ہے ہنئونی ہنئونی، مجھے مبارک دو، بات دو، مجھے مبارکباد دو۔ نبی اکرم کہہ رہے ہیں، یعنی جب غدیر کا واقعہ، غدیر کا اعلان ہو گیا تو نبی کریم فرما رہے ہیں مجھے مبارک دو، مبارک دو۔ ان اللہ تبارک تعالی خصنی بنبوت خص اہل بیتی بالامامت، خداوند تبارک تعالی نے مجھے نبوت کے ساتھ مخصوص کیا ہے اور میری اہل بیت کو امامت کے ساتھ مخصوص کیا ہے، یعنی منصب امامت خداوند تبارک تعالی نے، عظیم منصب امامت میری اہل بیت کے حوالے کیا ہے اور عظیم منصب نبوت میرے حوالے کیا ہے۔ فلقا عمر بن خطاب امیر المومنین، اس کے بعد عمر بن خطاب نے، خلیفہ دوم نے ملاقات کی علی علیہ السلام سے۔ فقال، عمر بن خطاب نے عرض کیا، توبا لک یا ابا الحسن، مبارک باد ہو آپ کو اے حسن کے بابا یعنی علی، اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنۃ، آپ بن گئے، ہو گئے ہیں آپ میرے مولا بھی اور ہر مومن مرد و عورت کے مولا۔ رواہ فی الغدیر، اس کو علامہ امینی نے کتاب غدیر میں روایت کی، یہ اس حدیث کو ان شرف المصطفیٰ سے، شرف مصطفیٰ سے روایت کیے۔ فراجع آپ دیکھ سکتے ہیں، مراجعہ کر سکتے ہیں کتاب الغدیر کی جانب، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 274۔ اس کے بعد شارح محترم فرماتے ہیں قال العلامۃ الامینی قدس سرہ، اس کے بعد علامہ امینی فرماتے فصریح العبارت والامامۃ المخصوصۃ باہل بیتہ الذین سیدہم والمقدم فیہم هو امیر المؤمنین علیہ السلام۔ عبارت کی صراحت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے یہ کہ مخصوص امامت ہے، امامت مراد ہے جو مخصوص ہے نبی کی اس اہل بیت کے ساتھ جو امت کے سید ہیں، سردار ہیں، اور ان میں سے پہلے جو ہیں ان
اہل بیت میں سے وہ علی علیہ السلام امیر المومنین ہے، وکان هو المراد فی الوقت الحاضر، اور وہ یعنی علی علیہ السلام ہی مراد نبی تھے، مقصود نبی تھے وقت حاضر میں، یعنی جب یہ حدیث غدیر یا واقعی غدیر کو بیان کیا جا رہا تھا۔ یہ ثم نفس التہنیت والبیعت، اس کے بعد جب یہ واقعہ پیش ہوا، ایسا نہ کہ بس خاموشی ہو گئی، ہر کو اپنے اپنے گھر چلا گیا ہو یا اپنے اپنے وطن اور علاقے میں چلا گیا ہو، نہیں، اس کے بعد خود مبارکباد دینا، والبیعت، اور علی علیہ السلام کے لیے 3 دن تک بیعت لینا، والمصافحت، مصافحہ کرنا، والاحتفال بھی، اہتمام کرنا، واتصال ثلاثۃ ایام، اتصالہ ثلاثۃ ایام، اور اس کا سلسلہ، بیعت کا سلسلہ، مصافحہ کا سلسلہ 3 دن تک چلنا، یہ سب قرائن ہیں کہ اولا اور مولا سے مراد اولا بتصرف میں، کما مرت ہاذہ کلھا، صفحہ 269 سے 283 تک یہ بات گزر گئی ہے، یہ ساری باتیں گزر گئی ہیں۔ وقد نقلا فی ہاذہ صفحات، ان صفحات میں نقل کیا گیا ہے قصۃ و تہنیت شیخین عن 60 من اعظم علماء اہل سنت، یہ ان صفحات، یہ جو مذکور صفحات ہیں 269 سے 283 تک، اس میں وہ قصہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ شیخین نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے مبارکباد دی ہے علی علیہ السلام کو، یہ قصہ نقل کیا گیا 60 بہت بڑے علماء اہل تسنن سے۔ اب یہ بریکٹ تھا، اب یہ فرمائیں لا تلائمو، یہ تہنیت، بیعت، احتفال، اتصال 3 ایام، یہ لا تلائمو غیر معنی الخلافت والاولویت، یہ مناسبت نہیں رکھتا خلافت کی معنی کے علاوہ کے ساتھ اور اولا بتصرف کی علاوہ دوسری معنی کے ساتھ، یعنی مولا سے مراد وہی خلیفہ ہے، وہی اولا بتصرف ہے، اس کے علاوہ دیگر معنی جو مراد لی گئی ہیں دوست وغیرہ، ان کے ساتھ یہ اتنا انتظام اور اہتمام مناسبت نہیں رکھتا کہ ایک معمولی معنی کے لیے، دوست والی معنی کے لیے، محبت والی معنی کے لیے یہ اتنا اہتمام کیا جا رہا ہو، بیعت بھی لی جا رہی ہے، بیعت لی جا رہی ہے، مبارکباد دی جا رہی ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ ایک بہت بڑا کام ہوا ہے جو اس سے قبل نہیں ہوا تھا، ورنہ اگر محبت مراد ہوتی، دوستی مراد ہوتی، دوست کا اعلان کرنا ہوتا تو وہ تو پہلے سے بھی تھا، نئی کون سی بات ہے، جدید کون سی بات ہوئی جس کی بنا پر محبت، جس کی بنا پر بیعت بھی لی جا رہی ہے، مبارکباد بھی دی جا رہی ہے۔ ولذا، اسی وجہ سے ترا شیخین ابا بکر و عمر لقی امیر المومنین فہنئہ بالولایت، آپ دیکھتے ہیں دونوں شیخ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کو کہ انہوں نے علی علیہ السلام سے ملاقات کی تو مبارکباد دی علی علیہ السلام کو ولایت کے بارے میں کہ آپ اصبحت مولا یا مولا کل مؤمن و مؤمنۃ، کتاب غدیر میں یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 375 پہ۔ القرینۃ الثالثۃ، تیسرا قرینہ طلاب کرام عزیز، یہ تعبیر عن یوم الغدیر بیوم نصب علی علما و اماما، تیسرا کرنا یہ کہ یوم غدیر بیان ہے ایک ایسے دن کا جہاں پہ علی کو مقرر کیا جا رہا ہے علم اور امام، علم یعنی نشانی اسلام، اور امام یعنی امت محمدی کا پیشوا رہبر، کما روی فی مودت القربہ، جس طرح کہ یہ بات روایت کی مودت القربہ میں علامہ اس بنا حقا، جس کو حکایت کیا ہے اس نے فی کتاب الغدیر، کتاب غدیر میں، ان عمر بن خطاب سے کہ انہو قال، کہ انہوں نے کہا نصب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی علما، کہ عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقرر فرمایا علی علیہ السلام علم، علم یعنی نشانی، علامت اسلام کی، مقرر کرنے کے بعد فرمایا من کن تو مولا فہا علی مولا ہو، الحدیث، یہاں تک حدیث ہے، یعنی حدیث ختم نہیں ہوئی، آگے سلسلہ ہے، جس کا میں مولا ہوں بس اس کا علی مولا ہے۔ الغدیر جلد 1 صفحہ 57 پہ۔ وروا فرائد السبتین عن زید بن ارقم، فرائد السبتین کتاب نے روایت کی ہے زید بن ارقم سے، والبراء بن عازب سے، وسلمان سے، وابی ذر سے، والمقداد وعمار سے، کہ انہم، یہ سب کہہ رہے ہیں صحابہ، قالو، انہوں نے کہا کہ نشہدو لقد حفظنا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد ہے کہ وہ ہوا نہ کہ نبی کریم قائم علی المنبر،
ممبر پر کھڑے تھے، وَأَنْتَ والخطاب علیہ السلام کو خطاب کر کے فرماتے اے علی آپ الی جنبہ نبی کے ساتھ تھے، وہ یقول اور نبی کریم فرما رہے تھے ایھا الناس اے لوگو ان اللہ عز وجل امر ان انصب لکم امامکم کہ خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مقرر کروں تمہارے لیے تمہارا امام، والقائم فیکم بعدی اور ایسا مقرر کروں جو میرا نائب ہو میرے بعد تمہارے اندر، وہ وسیع اور مجھے حکم ہے کہ میں اپنا وسیع مقرر کروں معین کروں، وہ خلیفتی اور مجھے خدا کا حکم ہے کہ میں اپنا خلیفہ مقرر کروں۔ یہ ہمیں گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم نے یوں فرمایا۔ اب شارح فرماتے ہیں ھذا صریح، یہ اتنے بڑے صحابہ کی گواہی دینا صراحت وضاحت ہے اس معنی میں کہ فَأَنَّ الْمُرَادِ مِنَ الْمَوْلَى مولا سے مراد هو الاولا بتصرف، اولا بتصرف لا سائر المعنی، دیگر معنی مولا جو 27 یا جتنی بھی معنی مراد ہیں وہ دوسری معنی مراد نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک القرینۃ الرابعۃ، چوتھا کرینہ الاخبار المفسرۃ یا الاخبار المفسرۃ، وہ روایات جو تفسیر کرتی ہیں واقع غدیر کی، منها ان میں سے یہ ما روایت رواہ فی الغدیر عن طریق العامۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو روایت کیا علماء نے کتاب غدیر میں اہل تسنن کے طریقے سے یعنی سند سے نبی اکرم سے روایت کی کہ انہ لما سئل عن معنی قولہ، کہ جب پوچھا گیا اس قول نبی کے بارے میں کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ کا معنی کیا ہے، تو قال فرمایا اللہ مولا، یا نبی اکرم نے فرمایا خدا میرا مولا ہے، اولا بی من نفسی مجھ سے زیادہ مجھ پر حق رکھتا ہے، لا امر لی معہ میرے لیے کوئی حکم میرے لیے کوئی اختیار نہیں ہے خدا کے ساتھ، یعنی مجھ پر خدا کے ساتھ خدا کے مقابلے میں کوئی اختیار نہیں، سب خدا کا ہے۔ وانا مولا المؤمنین اولا بہم من انفسہم، اور میں مومنین کا مولا ہوں، میں مومنین کے نفوس پر جانوں پر ان سے زیادہ حق رکھتا ہوں، لا امر لہم معی مومنین کو میرے ساتھ کوئی ایسا حق نہیں ہے۔ ومن کنت مولاہ اولا بہ من نفسی لا امر لہ معو، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے بارے میں اولا بتصرف رکھتا ہوں، اس کی جان سے زیادہ اس کے بارے میں میرے ساتھ اس کا کوئی امر نہیں، فعلی مولاہ اولا بہ من نفسی لا امر لہ معہ، بس نتیجے میں مولا علی ان کے مولا علی مولا ہیں یعنی اولا بتصرف ہیں ان کی جان سے، ان کے ساتھ کسی کو بھی امر حکم اختیار نہیں ہے۔ الغدیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 386 پہ یہ حدیث موجود ہے۔ ومنہا ان روایت تفسیریہ میں سے ایک یہ روایت ہے ما رواہ شیخ الاسلام الحمیینی فی حدیث احتجاج امیر المومن ایام عثمان، وہ روایت ہے جس کو روایت کیا شیخ الاسلام حمیینی نے کہ اس حدیث میں جہاں پہ علی علیہ السلام نے احتجاج کیا عثمان حضرت عثمان کے ایام خلافت میں، قول علیہ السلام ہے کہ مولا علیہ السلام کے ثم خطب رسول اللہ فقال، کہ نبی اکرم نے خطاب فرمایا، یہ علی علیہ السلام بیان کر رہے ہیں کہ ایھا الناس اے لوگو اتعلمون ان اللہ عز وجل مولایا، نبی اکرم نے یوں لوگوں سے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو کیا جانتے ہو کہ خداوند تبارک و تعالی میرا مولا ہے، وانا مولا المؤمنین اور میں مومنین کا مولا ہوں، وانا اولا بہم من انفسہم اور میں مومنین کے اوپر ان سے کے نفوس سے زیادہ اولا بتصرف ہوں، یہ آپ جانتے ہیں۔ تو قالو تو ناس لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل رسول اللہ ایسا ہی ہے۔ قال نبی اکرم نے فرمایا قم یا علی، اے علی اٹھیں، فقم تو میں کھڑا ہو گیا، فقال تو نبی اکرم نے فرمایا من کن تو مولا ہو فعلی مولا، بس اگر ایسے ہے تو بس جس کا میں مولا ہوں اسی کا علی مولا ہے، جس کے بارے میں جس کے نفوس پر میں اولا بتصرف ہوں اسی کے لیے علی علیہ السلام بھی اولا بتصرف ہیں۔ اللہم، اس کے بعد دعا کی، وال من والا ہو، محبت کرنا میرے اللہ اس سے جو علی علیہ السلام کے ساتھ محبت کرے، وعاد من عادا ہو، نفرت کرنا بغض رکھنا اس سے جو علی سے دشمنی کرے۔ فقام سلمان ہو، اس کے بعد سلمان اٹھ کھڑا ہوا، فقال عرض کیا یا رسول اللہ ولا کم زا، اے رسول اللہ کس کی طرح کن کی طرح یہ ولایت ہے اولا بز،
قال نبی اکرم ولا او کا ولایہ، میری ولایت کی طرح ولایت ہے، من کن تو اولا بھی من نفسی، جس کے اوپر میں جس کے نفس سے زیادہ اولویت رکھتا ہوں، فعلی اولا بھی من نفسی، اس کے نفس اور علی بھی اولویت رکھتے ہیں، وغیرہ ذالک من اخبار، اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں جس میں سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اولا بتصرف مراد ہے مولا سے، مولا کی دیگر معنی مراد نہیں ہے۔ تو اللہ کرام عزیز، درس اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ خلاصے کے طور پر سوال دینا چاہیں تو سوال یہ بن سکتے ہیں: نمبر 1، دوسرے قرینے کی وضاحت کریں جس میں اولا بتصرف کو ثابت کیا جائے۔ دوسرا سوال، حدیث غدیر کے بارے میں تیسرا قرینہ کون سا ہے کتاب کے مطابق جس میں ثابت کیا جا رہا ہے کہ مولا سے مراد اولا بتصرف ہے؟ نمبر 3، چوتھا قرینہ جو روایات تفسیری والا قرینہ ہے، واقع غدیر میں جو اولا بتصرف مراد لی گئی اس میں کوئی بھی ایک روایت پیش کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔